جب سے اپائنٹمنٹ ہوا تھا اتنی ناجائزیاں ہوتی تھیں، آفس میں بھی جو ہے ٹاؤن میں بھی ہر جگہ ہمارے ساتھ ناجائز ہوتا تھا، تنخواہیں نہیں ملتی تھی، ہماری ٹریننگ صحیح نہیں ہوتی تھی، ہم پر کام پر بہت زیادہ برڈن تھا، تنخواہیں کٹ کے ملتی تھی، اور جو ہے میڈیسن کے لیے جب جاتے تھے تو لائن لگ جاتی تھی نا، لائن پہ لگاتے تھے صبح سے شام تک، پیمنٹ بھی دیتے تھے اور میڈیسن بھی ہمیں بہت کم ملتی تھی، یعنی ہم لوگ بہت زیادہ تنگ تھے، اور ہم ڈھونڈ رہے تھے، ہماری نظر کسی کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی آئے اور آواز اٹھائے۔ ایک دن MMC ہوئی نا، MMC میں ہم DPIU وہاں گئے کالا پل، تو وہاں پر ہم نے دیکھا دیوار پر ایک پوسٹر لگا ہوا تھا جس میں ایک مزدور کی تنخواہ اور اس کے گھر کا جو خرچہ ہے اس کے بارے میں بریفنگ تھی، کہ مطلب ہمیں پانی کا اتنا دینا ہے، بجلی کا اتنا دینا ہے، خوراک کے لیے اتنا رکھنا ہے، بچوں کی تربیت کا اتنا رکھنا ہے، اور جو ہے ہماری تنخواہ کیا ہے نا، تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ تو اس میں وہ جو پمفلٹ لگا تھا نا، تو اس پمفلٹ کو دیکھ کے ایک سکتہ سا ہو گیا، کیونکہ وہ جب ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک پیرامیڈکس کا تھا، اس کا نام بھی تھا، اور ایک بشرا نام کی کوئی خاتون جو ٹھل میں کہیں رہتی تھی، اور اس نے یہ پمفلٹ جو ہے پورے سندھ میں بھجوائے اور ٹاؤنوں میں لگے نا، تو وہ دیکھ کے ہمیں بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو کوئی خاتون ایک چھوٹے سے ڈسٹرکٹ سے کوئی نکلی ہے، ہم اسے جانتے نہیں تھے، بس نام ایک سنا تھا، تو پھر ایک امید ہمیں نظر آئی کہ چلو کوئی تو ہے جس نے قدم اٹھایا، کوئی تو ہے جس نے آواز اٹھائی۔ ہم تو اس میں سے نہیں تھے کہ آواز اٹھائے، لیکن ہم تو ڈھونڈ رہے تھے، اور ہماری اللہ تعالیٰ نے سنی۔ اس پوسٹر کو دیکھ کے بس سوچ میں سکتے میں آئے، تو پھر جو ہے ہمیں اس چیز کا تھا کہ ہم اس خاتون تک ملے کیسے، ان تک پہنچے کیسے، نیچے نمبر تھا تو کال بھی ملائی، لیکن شاید یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے پورے پاکستان کا ٹور کر رہی ہیں نا، اور اس وقت یہ ملتان جا رہی تھی اور رستے میں تھی، ہمارے FPO تھے ڈاکٹر آفتاب، انہوں نے اسی ٹائم ان کو کال ملائی اور کہا کہ بشرا کہاں ہو تم، یہ کراچی والے بیٹھے ہیں اور تم بتاؤ کہ کیا کرنا چاہتی ہو تم نا۔ تو اس میں پھر انہوں نے بتایا، وائس مطلب موبائل آن تھا، تو انہوں نے کہا ہاں میں ابھی ملتان پہنچی ہوں، اور ہم نے ایک جدوجہد شروع کی ہے، اور جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں، اور ہم نے ریگولر ہونا ہے، اور ہم جو ہے سب مل کر انشاءاللہ تعالی جو ہے اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ تو جب ان کی آواز سنی تو دل ایسا کانپ رہا تھا بہت زیادہ نا، اور خوشی بھی ہو رہی تھی اور آنسو بھی آ رہے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا محسن ڈھونڈ دیا، جس کے لیے ہم تلاش میں تھے، جس کے لیے ہم بھاگ رہے تھے، اللہ نے ہمیں ان سے اس طرح ملایا۔ پھر یہ ہوا کہ کراچی کی پوری باڈی بنی، کراچی والے سارے تھے ہم لوگ، تو ہر ڈسٹرکٹ سے ایک نومینیٹ ہوا نا، کہ مطلب کوئی ایک اپنا نام دے جو ہم اسٹرگل کریں گے، یعنی ہم نے احتجاج دھرنے جو کرنے ہیں تو اس میں وہ اس ٹاؤن کو نومینیٹ کرے گی۔ تو اس طرح مختلف، یہاں لیاری سے ایک اسما تھی وہ آئی، کرنگی سے وہ خیرالنساء تھی، اور ویسٹ سے میں تھی، اور یہ جو ہے نور رخسانہ جاوید سینٹرل سے تھی، اور ہم اس طرح مطلب، اور کچھ فرزانہ نور فاطمہ تھی سینٹرل سے، یعنی اس طرح ہم جو ہے 5-6 خواتین ملے۔ تو پھر یہ ہوا کہ ہم 5-6 جب ملے تو پھر یہ تھا کہ احتجاج ایک ہمارا تھا نا، احتجاج ہم نے کرنا تھا، شاید لاڑکانہ جانا تھا یا کہیں جانا تھا اس سلسلے میں، تو بینر وغیرہ بنوائے۔ پھر یہ کہ میری اور بھی ساتھی جیسے فرزانہ گڈاب سے تھی، تو وہ بھی کچھ لڑکیاں تو مجھے دیکھ کر آئی نا، جیسے میری دوستی تھی تو ان کو بھی میں نے کھینچا کہ آپ آئے نا، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو اس طرح پھر ہماری ایک تحریک شروع ہوئی، اور پوری کراچی اکٹھا ہوا۔ پہلا دھرنا میرا خیال ہے ہم نے کراچی میں بھی لگایا تھا، جس میں پوری کراچی اکٹھی ہوئی تھی، پوری کراچی بھرپور ساتھ ہوا تھا،